الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ سنتا ہے سب کی، وہ سنتا ہے سب کی، وہ سنتا ہے سب کی، دعا کر تو دیکھو۔ وہ سنتا ہے سب کی، وہ سنتا ہے سب کی، دعا کر تو دیکھو۔ تم اپنا نصیب آزما کر تو دیکھو۔ وہ سنتا ہے سب کی، دعا کر تو دیکھو۔ تم اپنا نصیب آزما کر تو دیکھو۔ اور سیاہی گناہوں کی دھل جائے دل سے، سیاہی گناہوں کی دھل جائے دل سے، سیاہی گناہوں کی دھل جائے دل سے، تم آنکھوں سے آنسو بہا کر تو دیکھو۔ سیاہی گناہوں کی دھل جائے دل سے، سیاہی گناہوں کی دھل جائے دل سے، تم آنکھوں سے آنسو بہا کر تو دیکھو۔ تم آنکھوں سے آنسو بہا کر تو دیکھو۔ وہ سنتا ہے سب کی، دعا کر تو دیکھو۔ تم اپنے نصیب آزما کر تو دیکھو۔ تم اپنے نصیب آزما کر تو دیکھو۔ وہ ہے حی القیوم شارگ سے نزدیک، وہ ہے حی القیوم شارگ سے نزدیک، مصیبت میں اس کو بلا کر تو دیکھو۔ مصیبت میں اس کو بلا کر تو دیکھو۔ مصیبت میں اس کو بلا کر تو دیکھو۔ وہ سنتا ہے سب کی، دعا کر تو دیکھو۔ تم اپنے نصیب آزما کر تو دیکھو۔ اور سیاہی گناہوں کی دھل جائے دل سے، تم آنکھوں سے آنسو بہا کر تو دیکھو۔ وہ ہے حی القیوم اور شارگ سے نزدیک، مصیبت میں اس کو بلا کر تو دیکھو۔ اور وہ اللہ تم سے محبت کرے گا، وہ اللہ تم سے محبت کرے گا، وہ اللہ تم سے محبت کرے گا، نبی سے وفا تم نبھا کر تو دیکھو۔ نبی سے وفا، نبی سے وفا، نبی سے وفا تم نبھا کر تو دیکھو۔ وہ اللہ تم سے محبت کرے گا، وہ اللہ تم سے محبت کرے گا، نبی سے وفا تم نبھا کر تو دیکھو۔ نبی سے وفا تم نبھا کر تو دیکھو۔ وہ سنتا ہے سب کی، دعا کر تو دیکھو۔ تم اپنے نصیب آزما کر تو دیکھو۔ تم اپنے نصیب آزما کر تو دیکھو۔ اور زمیں کی تمہیں بادشاہی ملے گی، زمیں کی تمہیں بادشاہی ملے گی، زمیں کی تمہیں بادشاہی ملے گی، علم لا الہ کا اٹھا کر تو دیکھو۔ زمیں کی تمہیں بادشاہی ملے گی، زمیں کی تمہیں بادشاہی ملے گی، علم لا الہ کا اٹھا کر تو دیکھو۔ علم لا الہ کا اٹھا کر تو دیکھو۔ وہ سنتا ہے سب کی، دعا کر تو دیکھو۔ تم اپنے نصیب آزما کر تو دیکھو۔ سیاہی گناہوں کی دھل جائے دل سے، تم آنکھوں سے آنسو بہا کر تو دیکھو۔ تم آنکھوں سے آنسو بہا کر تو دیکھو۔ اور وہ اللہ تم سے محبت کرے گا، نبی سے وفا تم نبھا کر تو دیکھو۔ نبی سے وفا تم نبھا کر تو دیکھو۔ اور خدا خود خریدار ہوگا تمہارا، خدا خود خریدار ہوگا تمہارا، خدا خود خریدار ہوگا تمہارا، شہادت کے بازار جا کر تو دیکھو۔ خدا خود خریدار ہوگا تمہارا، شہادت کے بازار جا کر تو دیکھو۔ وہ سنتا ہے سب کی، دعا کر تو دیکھو۔ تم اپنے نصیب آزما کر تو دیکھو۔ تم اپنے نصیب آزما کر تو دیکھو۔ اور مہکنے لگے روح دل شاد ہوگا، مہکنے لگے روح دل شاد ہوگا، مہکنے لگے روح دل شاد ہوگا، مہکنے لگے روح دل شاد ہوگا،
کلی ذکر رب کی کھلا کر تو دیکھو، کلی ذکر رب کی کھلا کر تو دیکھو، کلی ذکر رب کی کھلا کر تو دیکھو، وہ سنتا ہے سب کی دعا کر تو دیکھو، تم اپنے نصیب آزما کر تو دیکھو، تم اپنے نصیب آزما کر تو دیکھو، زمیں کی تمہیں بادشاہی ملے گی، علم لا الہ کا اٹھا کر تو دیکھو، علم لا الہ کا اٹھا کر تو دیکھو، اور تیار آؤ شیروں کا گلشن ہے شاہد، تیار آؤ شیروں کا گلشن ہے شاہد، بھرو جولیاں مسکرا کر تو دیکھو، بھرو جولیاں مسکرا کر تو دیکھو، بھرو جولیاں، بھرو جولیاں، بھرو جولیاں مسکرا کر تو دیکھو، وہ سنتا ہے سب کی دعا کر تو دیکھو، تم اپنے نصیب آزما کر تو دیکھو، وہ ہے حی القیوم اور شارب سے نزدیک، مصیبت میں اس کو بلا کر تو دیکھو، مصیبت میں اس کو بلا کر تو دیکھو، مصیبت میں اس کو بلا کر تو دیکھو، اور سیاہی گناہوں کی دھل جائے دل سے، تم آنکھوں سے آنسو بہا کر تو دیکھو، تم آنکھوں سے آنسو بہا کر تو دیکھو، تم آنکھوں سے آنسو بہا کر تو دیکھو، تم آنکھوں سے آنسو بہا کر تو دیکھو۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی صاحب فرماتے ہیں، انسان کو مخاطب کر کے، بندے کو مخاطب کر کے، مسلمان کو مخاطب کر کے کہ بندے تیرا حال یہ ہے کہ اگر تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے کہا جاتا ہے تو تم کہتے ہو کہ اللہ غفور ہے، رحیم ہے، بخش دے گا۔ بڑی توجہ طلب بات ہے دوستو، رومی صاحب ایک فکرہ کیا کمال ارشاد فرمایا ہوا ہے۔ وہ فرماتے ہیں انسان سے مخاطب ہو کے، بندے سے مخاطب ہو گئے کہ تیرا حال یہ ہے کہ اگر تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے کہا جاتا ہے تو کہتا ہے کہ اللہ غفور ہے، رحیم ہے، بخش دے گا۔ بہت توجہ طلب فکرہ، بہت توجہ طلب یہ فکرہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر اے بندے تجھے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بلایا جائے تو کہتا ہے کہ اللہ غفور ہے، رحیم ہے، بخش دے گا۔ اور آگے وہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ غفور ہے تو اللہ رزاق بھی تو ہے نا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ غفور ہے تو اللہ رزاق بھی تو ہے نا، رزق بھی عطا کر دے گا۔ تو پھر تم رزق کے لیے تم نے کیوں دن رات ایک کر دیے ہیں؟ جب تمہیں عبادت کے لیے بلایا جائے تو تم کہتے ہو کہ اللہ غفور ہے، رحیم ہے، بخش دے گا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ، وہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ غفور اور رحیم ہے تو رزاق بھی تو ہے نا، تو پھر تم دن رات رزق کی تلاش میں لگے ہوئے ہو، اس کے لیے تم نے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں۔ اگر غفور ہے، جب تمہیں عبادت کے لیے بلایا جاتا ہے تو تم کہتے ہو جی وہ غفور ہے، بخش دے گا، رحیم ہے، بخش دے گا۔ اور بعض لوگ تو یہ بھی میں نے کہتے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کو اس نے اپنے رحمت سے بخشنا ہے، ہماری اعمال کی کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کو، ہمارے ہم جو پڑھتے ہیں پتہ نہیں قبول بھی ہے یا نہیں، پتہ نہیں کیا ہے، لیکن اس لیے ہم کہتے ہیں جی وہ بخش دے گا۔ تو پھر اللہ تو رزاق بھی ہے نا، تو رزق بھی وہ دے دے گا، پھر کیوں ہم رزق کے لیے سارے مارے پھرتے ہیں؟ رزق کے لیے کیا تو ہم نے دن رات ایک کیے ہوتے ہیں، لیکن عبادت کے لیے ہمارا دور دور تک کوئی پروگرام نہیں ہوتا، بالکل نہیں ہوتا۔ اور عبادت تو دور کی بات ہے، ہم تو عبادت والی بات بھی سننے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ دوستو ایسے نہیں کام چلے گا، یہ ذہن میں رکھیں۔ ہم نے ویسے اللہ تعالیٰ سے شکوے کرنے ہوں تو پھر ہماری زبان بڑی چلتی ہے، اگر اس کو یاد کرنا، اس کو ذکر کرنا ہو تو ہمارے پاس خیر سے ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ آگے کیا وہ فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کسی رنج اور مصیبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوہ کرتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس مصیبت کا شکوہ بیجا ہے، یہ مصیبت تو تجھے میری طرف متوجہ کر رہی ہے۔ جب وہ فرماتے ہیں رومی صاحب کہ جب انسان کسی رنج اور مصیبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس مصیبت کا شکوہ بیجا ہے، یہ مصیبت تو تجھے میری طرف متوجہ کر رہی ہے، تجھے شکوہ تو
میری اس نعمت کا کرنا چاہیے جو تجھے مجھ سے بے نیاز بناتی ہے۔ واہ، کمال کر دیا رومی صاحب نے، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو کمال بات کی یہاں، کہ جب وہ فرما رہے ہیں کہ جب انسان کسی رنج اور مصیبت میں اللہ سے شکوہ کرتا ہے نا، جیسے ہم لوگوں کی عادت ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس مصیبت کا شکوہ تو بجا ہے، شکوہ مصیبت تو تجھے میرے قریب کر دیتی ہے، شکوہ تو تجھے میری اس نعمت پہ کرنا چاہیے جو تجھے میری ذات سے بے نیاز کر دیتی ہے، جو تجھے میرے قریب نہیں آنے دیتی، جس سے تو مجھ سے دور رہتا ہے، تو اس نعمتوں میں لگا رہتا ہے۔ اگر مصیبت دیتا ہوں تو مجھے یاد کرتا ہے، تو میرا ذکر کرتا ہے، چاہے یار ہم منت مان کے صحیح، لیکن ہم اس کی عبادت تو پھر کرتے ہی ہیں نا۔ جب بھی ہم کسی مشکل میں ہوں، اللہ نہ کرے جب ہم کبھی ہوں، تو پھر ہم بے شک منت، لیکن جو ہماری وہ جو کنڈیشن ہوتی ہے نا، وہ بالکل چینج ہوتی ہے۔ کسی ماں کا بچہ بیمار ہو نا، اللہ نہ کرے، تو پھر اس کی دعا کے الفاظ چیک کریں، اس کو پھر کچھ پتہ نہیں ہوتا، اصل وہی دعا ہے جو ہم کہتے ہیں نا کہ ماں کی دعا قبول ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے کنڈیشن ایک خاص، اس کو یہ نہیں پتا، وہ جتنی بےتابی، بے چینی، وہ بے قراری اور درد اور کرب اور تڑپ کے ساتھ وہ دعا کر رہی ہوتی ہے نا، اصل میں وہ درد اور وہ کرب اور وہ تڑپ ہمارے اندر جس دن ہوگی نا، تو پھر اللہ تعالیٰ تو ہم سے بالکل ابھی بھی دور نہیں ہے، وہ تو بالکل ابھی بھی ہماری شرک سے نزدیک ہے، ہمارے ساتھ ہے وہ فرماتے ہیں کہ شکوہ تو رب فرماتا ہے تمہیں اس نعمت سے ہونا چاہیے جو مجھ سے دور کر دیتی ہے، تو ہمیں اس نعمت سے کبھی بھی شکوہ نہیں ہوتا، ہم بڑے راضی ہوتے۔ ہم میں سے کتنے لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس پہ رب راضی ہے، تب اس کے پاس اتنی نعمتیں ہیں، ہم یہ کبھی بھولے سے بھی نہیں سوچتے کہ یہ رب کی رضا کی علامت نہیں ہے۔ اس کی رضا کی علامت یہ ہے کہ جتنا بندہ اس کے قریب ہوگا نا، اتنا اس پہ وہ راضی ہوتا ہے، یہ پیمانہ ہے کہ اللہ اور بندے کا قرب چیک کرنے کا۔ اور اگلی بات یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی خود فرما دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ مال زر دولت کی، وہ تو قارون کے پاس بھی بڑا تھا، بڑے بڑے مٹا کے رکھ دیے اس نے، فرعون اور نمرود اور شداد، اور کہاں کہاں سے آئے تھے یہ لوگ اور کیا سمجھتے تھے خود کو، مٹا کے رکھ دیے سکندر دارا جیسے، آج نام نہیں آج ان کا، کہاں ہیں وہ لوگ، کہاں ہیں وہ شداد، کہاں ہے فرعون، کہاں گیا یزید، مٹا کے رکھ دیے ایک کان میں، شاہی ہمیشہ اسی کی ہے، اسی کی چلتی ہے، اور راضی وہ اس سے ہوتا ہے جو اس کے بندوں سے اچھا سلوک کرتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں، رب راضی اس پہ ہوتا ہے جو اس کے بندوں سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، جو حدیث پاک لفظ ہیں، جو بندوں پر رحم نہیں کرتا نا، پھر وہ مجھ سے رحم کی توقع بھی نہ رکھے، جو رحم کرتا ہے اس پہ رحم کیا جاتا ہے، یاد رکھیں، اس نے مٹا کے رکھ دیے ہیں نعمت، جو ہمیں لگتا ہے نا جن کے پاس طاقت ہے، شاہی ہے، وہ بندے جی بڑے اللہ ان پہ راضی ہے اور ان کو کوئی پرواہ نہیں، اور ان کی جی چاروں طرف سے بڑا مال ہے اور بڑا جی ان پہ کرم ہے، اور کوئی وہ بیماری نہیں، ان کو کوئی پریشانی نہیں، کوئی مصیبت نہیں، تو مولانا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں تجھے شکوہ تو اس بات پہ ہونا چاہیے، نعمت پہ، وہ تو تجھے مجھ سے دور بے نیاز کر رہی ہے، مجھ سے دور کر رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یاد رکھو ہمیشہ اس بندے کو مشکل میں ڈالتا ہے، یاد رکھنا، اور ہمیشہ سوالات انبیاء اکرام علیہ السلام، پھر انبیاء اکرام، اولیاء اکرام، تمام امام سارے، ایک ایک تاریخ گواہ ہے کہ ہر وہ بندہ جو مالک کا برگزیدہ بندہ ہے، وہ مشکل سے بھی گزرا ہے، وہ آزمائش سے بھی گزرا ہے، اس نے امتحان بھی مالک کو دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہر لحاظ سے ان کو آزمایا ہے، مالی طور پہ بھی، جسمانی طور پہ بھی، اولاد کا امتحان بھی لیا، ہر طرح کا امتحان اس نے لیا ہے، اور ہم کیا کہیں گے، وہ تو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے قرب میں رہتے ہیں، اللہ کی عبادت گزار بندے، اللہ کے وہ چنے ہوئے لوگ ہیں، اس کے باوجود بھی وہ اس سچویشن گزرے ہیں، یہ والی کنڈیشن سے وہ گزرے ہیں، مشکل حالات سے وہ گزرے ہیں، اتنے اتنے بڑے مقام ان کے، اور ان کے گھروں میں 3 دن تک چولہا نہیں جلتا تھا، تو کیا کہیں گے ہم، کیا رب نعوذ باللہ ناراض تھا ان سے؟ نہیں، انہی پہ تو اصل میں راضی ہوتا ہے، یہی تو راضی ہے، اور اس حال میں جب ہم اپنے رب کا ذکر، صبر اور شکر کرتے ہیں دوستو، یہی مقام ولایت ہے، اسی پہ میں زور دے رہی ہوتی ہوں، اس حال میں جب ہم اس کو ذکر کرتے ہیں، پھر صبر کرتے ہیں، پھر شکر کرتے ہیں، یہی مقام ولایت ہے، اور ہر ولی نے،
ہر نبی، ہر ولی، ہر نبی، ہر غوث، قطب، بدال، امام اس سچویشن سے گزرا ہے، یہ ذہن میں رکھیں، اور پھر یہاں سے گزارا ہے اس نے، اس لیے کہ اگر یہ نہ گزرتے تو ہم تو اس آزمائش کو سمجھتے جی یہ ہم سے تو اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے، اس لیے اس نے اپنے سب سے قیمتی محبوب ترین ہستی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہراً 63 سالہ زندگی کو دوستوں پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے، ظاہراً 63 سالہ زندگی جو سیدہ آمنہ کے لال نے گزاری ہے، اس میں سے آپ اگر پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی سرکار کی مبارک زندگی کس حد تک کس طرح گزری، کون سے امتحانات سے گزری، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں فاقے بھی ہوئے، فقر تھا، فقر اختیاری تھا، میں ہمیشہ کہتی ہوں فقر اختیاری تھا، آقا کریم اپنے خود نالان مبارک مرمت فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک پیٹ پہ شکم پاک پہ خود پتھر باندھے، خود غزوہ خندق میں شریک ہوئے، کئی غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے، ہجرت فرمائی، گھر بار چھوڑا، دشمن اتنے زیادہ تھے، پھر طائف میں جانا پڑا، طائف والوں کا سلوک کیا ہے، پھر مکے کے کفار نے کیسا سلوک کیا، تو اگر ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک پڑھیں، پھر سرکار کے شہزادے اللہ تعالیٰ نے واپس بلا لیے، مطلب ہر لحاظ سے آپ کو کیوں اسوہ حسنہ سرکار کی زندگی مبارک کو قرار دیا گیا ہے کہ انسان شکوہ نہ کرے۔ دوستو جڑے رہو، لگے رہو، حق کے ساتھ ڈٹے رہو، مالک کی بندگی کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، ذکر کرو، صبر کرو، سب کے لیے آسانیاں پیدا کرو، اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، دعائیں دیتے رہو، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جو ہے نا وہ ڈھیر ساری دعائیں آپ تک آ جائیں گی، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، بات اچھی لگی لائک شیئر ضرور کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا کمنٹ